اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم عجل ولیک الفرج۔ موضوع سخن کتاب شریف غیبت نعمانی ہے۔ موضوع جو ہے ہمارا 20واں باب ہے، روایت نمبر 8 ہے۔ اس میں لشکر غضب کے بارے میں گفتگو ہے۔ امام زمان علیہ السلام کا جو لشکر ہے انصار کا، اس لشکر کو لشکر غضب بھی کہتے ہیں، یعنی جس نے انتقام الہی جو ہے وہ لوگوں سے لینا ہے، یعنی غضب الہی جو ہے اس لشکر سے ظاہر ہوگا۔ اب 8 نمبر کی روایت ملاحظہ فرمائیں، اس میں ابی جارود ہیں۔ ابی جارود ایک شخصیت جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے، اسی سے تو وہ جارودیہ فرقہ بھی نکلا، فرقہ زیدیہ جو۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ قال اصحاب القائم 313 رجلا، کہ امام قائم علیہ السلام کے جو ناصر ہیں وہ 313 مرد ہیں۔ اب ہمارے ہاں بعض روایات میں آیا ہے کہ اس کے اندر خواتین بھی ہیں، لیکن اکثر روایات کہتی مرد، آپس میں یہ سازگار ہیں۔ چونکہ کثرت رجال کی ہے، اس بنا پہ جو ہے وہ رجلن کا لفظ آیا، ہاں غلبہ ہے رجال کا۔ اب اگلا جو جملہ ہے وہ قابل توجہ ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ 313 رجلا اولاد العجم، کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اجمی ہیں، یعنی عرب نہیں ہیں۔ 313 سب اجمی ہیں، یہ عجیب بات ہے۔ یعنی دنیا عرب کے اندر کس قدر گمراہی ہوگی کہ کوئی بھی یاور امام ہونے کی صلاحیت نہیں رکھے گا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں ہماری بعض احادیث کہتی ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کی پہلی جنگ ہی عربوں سے ہے، شدید ترین جنگ عربوں سے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں، وعلیکم السلام، دنیا عرب جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ فتنوں کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ یعنی یہ جو استعمار ہے، یہ جو امریکہ ہے، اس نے بھی اڈے کہاں بنائے ہوئے ہیں؟ عرب ممالک میں۔ اور اس وقت بھی جو جنگ کا خطرہ ہے اس میں عرب ملک جو ہیں وہ ساتھ دے رہے ہیں، اور بعض صراحت کے ساتھ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں حملہ کریں۔ اور عربوں کی جو ایک نفرت ہے مملکت اسلامی سے، اس کی وجہ امام مہدی علیہ السلام کا نام لینا ہے۔ آپ نے وہ جو انٹرویو جو ولی عہد ہے سعودی عرب کا، ہاں جی، محمد بن سلیمان، اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایران امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے پوری دنیا پر تسلط پیدا کرنا چاہتا ہے، اس لیے ہم دشمن ہیں۔ بھئی امام مہدی صرف ایران کا تھوڑا ہے، شیعوں کا تھوڑا ہے، وہ تو پورے عالم اسلام کا ہے۔ تو یعنی مہدویت جو ہے وہ ان کے لیے خطرہ ہے، اور وہ ایران چونکہ نام لے رہا ہے، ایران چونکہ جو ہے وہ معارف مہدوی کو پوری دنیا میں نشر کر رہا ہے، تو ایک بڑی دشمنی جو ہے ایران سے نظام مہدوی، نظام ولایت فقیہ بھی در واقع وہی نظام مہدوی ہے، اسی وجہ سے۔ اب آپ دیکھیں امام مہدی پردہ غیبت میں ہیں اور ان کا نائب ہے، تو اس قدر دشمنی ہے کہ پوری دنیا کا باطل اس کو مٹانے کے لیے جمع ہو رہا ہے۔ تو اگر خود امام ہوتے تو کیا حشر ہونا تھا، کیا حالت ہونی تھی۔ تو آج بلکہ میں ایک جگہ پہ صبح کے ٹائم ایک جگہ پہ کلاس تھی، تو اس میں نے طلاب سے پوچھا، اس میں ایرانی، پاکستانی، انڈین 3 ممالک کے اور افغانستان کے 4 ممالک کے طالب علم تھے۔ تو وہ مسجد جوادی عملی میں ہوتی ہے 9 بجے بدھ والے دن صبح۔ تو میں نے پوچھا ان سب سے کہ میرے ایک سوال کا جواب دیں، آپ سے بھی کر لیتے ہیں اب چونکہ یہ بات شروع ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ جو ایک شبہ پیش ہوتا ہے کہ اگر امام ہمارے درمیان ظاہر بظاہر ہوتے تو ہم جلدی زمینہ فراہم کرتے، چونکہ ایک وجہ زمینہ فراہم نہ ہونے کی یہ ہے کہ امام خود وجود رکھتے ہیں لیکن نظروں سے غائب ہیں۔ چونکہ نظروں سے غائب ہیں تو ہم مختلف مسائل میں مبتلا ہیں، لہذا بعض لوگ جو ہیں یہ شبہ وارد کرتے ہیں کہ اگر جس طرح دیگر انبیاء، جس طرح دیگر امام آئے، انہوں نے لوگوں میں تبلیغ کی، لوگوں کو منشور دیا، لوگوں کو امر و نہی کیا، بالآخر ایک جماعت جو ہے انہوں نے
تیار کرنے کی کوشش کی، بعض جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے، ہمارے پیغمبر جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے اور حکومت شروع ہو گئی۔ مولا علی بڑا عرصہ کوشش کرتے رہے، بالآخر ان کا بھی ایک دور حکومت سامنے آ گیا۔ اس سے پہلے جناب داؤد علیہ السلام کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں حکومت الہی شروع ہو گئی، حضرت سلیمان حکومت الہی شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے حضرت یوشع بن نون، حضرت ذوالقرنین، بہت ساری مثالیں ہیں۔ خود حضرت نوح سب سے پہلے حاکم گزرے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر نبی اور امام ظاہر بظاہر ہو تو جلدی زمینہ فراہم ہوگا، تو کیوں ہم جو ہیں وہ اس موضوع کو نہیں اٹھا رہے کہ ہم تعویلیں توجیہیں تو کر رہے ہیں، لیکن غیبت جو ہے یہ بذات خود ایک بہت بڑا امتحان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک رکاوٹ ہے کہ مولا کے لیے زمینہ فراہم نہیں ہو رہا ظہور کا، یعنی تیاری نہیں ہو رہی۔ زمینہ سے مراد یہی ہے، تیاری نہیں ہو رہی۔ وعلیکم السلام۔ آپ لوگوں کے ذہنوں میں اس کا کوئی جواب ہے تو دیں، چلیں آج آپ لوگوں سے بھی استفادہ کریں کہ یہ شبہ اہم ہے کہ اگر امام ظاہر بظاہر ہوتے تو ہم جلدی تیار ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، جیسے ایک نائب ہے تو وہ ایک مملکت کو تیار کر لیتا ہے، انقلاب لے آتا ہے، اور وہ مملکت پوری دنیا کے باطل کے سامنے۔ تو جب ایک نائب یہ قوت رکھتا ہے کہ ملت اور ایک قوم کو پوری دنیا کے باطل کے سامنے، تو اگر امام خود تشریف رکھتے تو اب کئی ممالک، کئی جہات سے یہ تیاری اپنی عروج پر پہنچ سکتی تھی۔ تو امام کا خود ہونا جو ہے وہ وجود سے ہٹ کر ایک لطف مضاف ہے، ایک لطف زائد ہے ان کے حکومت کے لیے تیار ہونے کے لیے۔ یہ شبہ ہے جو مہدوی حلقات میں مطرح ہے۔ آپ کے ذہنوں میں اس شبہ کا کیا جواب ہے؟ شبہ اہم ہے یا نہیں ہے؟ ایک کو توڑ دیا تو کیا ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ میں جو میں کیا ہے وہ نہیں لگاتے تاکہ جب تک لوگوں سے ضمانت نہ لے لیں، جب تک نہیں توڑ رہے کہ ضمانت نہ دے دیں تو اس وقت ہم پھر بیٹھے نہیں لگائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی 11 ہادی بھیجے، لیکن کیا ایک ایک کے ساتھ نہیں کیا، مختلف طریقے سے وضعیتیں دے کر کے ہم کو اپنے اہداف تک پہنچنے میں یا رکاوٹ بنے سب۔ تو اس لیے یہ آخری ہادی کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ اس کو آخر تک رکھنا ہے، لہٰذا خدا کو معلوم تھا وہ لوگوں سے امتحان بھی لینا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا ہے لوگوں سے امتحان لینے کے لیے اپنے اس آخری ہادی کو پردے میں ہی رکھنا۔ اب یہ انہوں نے علت بیان کی ہے غیبت کی، ہماری گفتگو ہے تیاری پر۔ تیاری کے لیے تنہا غیبت کافی، بلکہ اگر ان کا ظہور ہو ظاہر بظاہر تو وہ لطف مضاف ہے یا نہیں ہے؟ امام اگر لوگوں کے درمیان حضور رکھیں تو ہم جلدی اور بہتر طریقے سے تیار ہو سکتے ہیں۔ زمینہ چونکہ خود امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے وہ زمینہ فراہم ہوئی، امام خود کو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ زمینہ بھی فراہم ہو جائے تو وہاں پر وہ اتنا اثر نہیں رکھتا، کیونکہ امام کے ظہور سے پہلے یعنی لوگ جو نا آمادے ہو جائیں کہ تمام زمینیں کو فراہم کر دیں پھر امام آئیں۔ امام کے ہوتے ہوئے امام نے تو قیام کرنا ہے، امام نے وہ عالمی انقلاب برپا کرنا ہے، تو وہاں پر وہ زمینیں کیوں نہیں ہے؟ زمینہ قبل ظہور ہے، اس کے حد سے کیونکہ خود امام کا نہ ہونا، کیونکہ اسی لیے کہیں کہ یہ آخری زمان میں جو امت ہے، اس میں جو امتحانات ہے، اس میں جو مقام و منزلت ہے وہ بہت یعنی عروج پہ ہے، اسی سبب سے ہے کیونکہ اس دور میں ان کا ایمان بہت مشکل سے مثلا اسی وجہ سے کیونکہ امام کا نہ ہونا میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ قبل ظہور زمینہ خراب ہو جائے۔ اس کا ایک سبب ہمارا امتحان بھی ہو، اگر امام علیہ السلام موجود نہیں تو ہم نے کیا کیا کرو ہمارے پاس طریقہ امام آ گئے تھے، ہم نے یہ کام نہیں کیا تھا، اگر امام نہ تو ہم کرتے کہتے کہ ہمارا سبب یہ بھی ہو۔ آپ خود مطمئن ہیں ان جوابات پہ؟ لیکن نائبین کے ذریعے ممارست کرائی جا رہی ہے، خوب 1200 سال گزر گئے نہیں ہوئے نا، تو پس اس کا مطلب یہ ہوا، 1200 سال کے تجربے کا مطلب یہ ہوا کہ غیبت اور نائبین جو ہیں یہ ممارست جو ہے یا وہ
تیاری جو ہے وہ نہیں کروا سکے. یعنی یہ تجربہ پچھلے صدیوں کے صدی میں صدی کو دیکھا جائے تو کافی سارے جی بہتری ہاں، لیکن کتنی نسلیں جو ہیں قیام سے پہلے کافی پہلے اگر ظہور رکھتے ہوں اس سے ٹھیک ہے کسی تک تیاری چاہنے والوں کی بڑھے گی، لیکن دشمنوں اس سے زیادہ بڑھے گی، اور اتنی زیادہ بڑھے گی جیسے کہ اب تک جسان نے کہا 11 اماموں کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ اماموں کو زندہ تک کرنے نہیں دیا. لہٰذا خود یعنی امام کی حکومت کیونکہ کل دنیا پر ہے، لہٰذا کل دنیا کی طرف سے امام کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اس کے لیے وقت درکار ہے، لہٰذا وقت لے رہے. تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ 50 سال 100 سال 1100 سال گزر گئے اور ابھی بھی کوئی تضمین نہیں ہے کہ کتنے 100 سال کوئی دے سکتا تضمین. پھر بس اس کا مطلب ہے کہ غیبت کے اندر تیاری جو ہے وہ اس حد مطلوب تک نہیں پہنچ سکتی. خود اگر تشریف رکھتے سامنے ہوتے، جیسے ہمارے نبی اسلام نے حکومت بپا کرنی تھی تو 13 سال کے اندر انہوں نے ایک جماعت تیار کر لی تھی اور جزیرۃ العرب پر، تو اللہ اگر انہیں زندگی دیتا تو وہ تو بڑھ رہے تھے، روم سے ٹکرا رہے تھے یا نہیں ٹکرا رہے تھے. روم و ایران تک فوجیں جو ہیں وہ، اگر پیغمبر کو 10 سال اور مل جاتے پوری دنیا جو ہے وہ، جیسے بعد میں آنے، یہ تو پیغمبر عظیم الشان ان کا اخلاق، بعد والے خلفاء نے بھی اتنی پاور تھی کہ انہوں نے آدھی دنیا پر قبضہ کر لیا تھا یا نہیں کر لیا تھا. بنی عباس کے زمانے میں آدھی دنیا جو ہے ان کے ہاتھ میں تھی، اور اگر اس کے اوپر پیغمبر جیسی ذات ہوتی یا امیر المومنین تو یہ تو پوری زمین جو ہے ان کے تحت اختیار ہونی تھی. چانس کا ملا تھا نا 2 بار آپ بتایا تھا، لیکن ظاہر سیاسی قوت کے ذریعے سے تو دنیا کو اپنی طرف نہیں کر لینا، خدا کی سنت یعنی یہ نہیں ہے، ورنہ خدا کافی ہے نا، خدا کی طاقت کے مقابلے کوئی طاقت نہیں ہے. خدا طاقت بھی رکھتے اور چاہتے بھی ہیں لیکن نہیں کر رہے. کیوں نہیں کرے؟ کیونکہ یہ اس دنیا کے لیے رواج نہیں رکھا کہ یہ طاقت کے بل بوتے کو لوگوں کو کرنا ہے. لہٰذا لوگوں کو امام کے حوالے سے معرفت اور شناخت دینے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ خود سے آ جائیں اس طرح. صحیح. بھئی آپ خود مطمئن ہیں؟ میرا سوال یہی ہے. خود امام کی شاید اصل ضرورت نہ ہو، البتہ معاصر اپنی جگہ پر ہے کہ امام ہو اور نہ ہو، اس میں آسمان و زمین کا فرق ہے. ہاں، لیکن یہ ہے کہ امام نہ ہو اور یہ ایک بہانہ بنا ہے کہ ہم تیاری بھی نہیں کر سکیں گے اور تیاری نہیں کریں گے، شاید یہ ایک قسم کی بہانہ ہو. تو اگر امام کے ہونے کے ساتھ ساتھ حکومت سے قیام کرنا جی جی یہ 100% یقینی بات ہو، تو پہلے ائمہ کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ امام حاضر ہوتے تھے ان کے سامنے مقدس، لیکن اس کے باوجود قیام جیسے کہ الہی حکومت قائم نہیں کر سکے. اور ابھی بھی کوئی تضمین نہیں کہ ابھی امام آئے تو فوراً جیسا سب امام کے طور پر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں. صحیح. اللہ اگر ہم اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو پھر سوال یہاں یہیں پر اٹھتا نہیں نا. مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ امام زمانہ خود موجود ہوتے یا ایک بار آ کے ہماری مدد کرتے تو پھر یہ شاید زیادہ کاربند ہوتا. اگر یہ سوال تو ہم تھوڑا آگے بڑھائیں پروردگار کے بارے میں اگر ہم یہ سوال کریں کہ اللہ ایک بار اپنی جھلک دکھاتے تو سارے مسلمان ہو گئے، شبہات تو پھر وہاں بھی. اس لیے ہم اسے یہ کہہ سکتے کہ امر الہی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو سر تسلیم ہم کر کے مان لیتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ قیامت کب آئے گی. جب سوال ہوگا یعنی اللہ کی مرضی ہے، جب چاہے اسے بتا کرے. اب ظہور جو ہے وہ موقوف ہے ہماری تیاری پہ. وہ اذن رب جو ہے وہ اس صورت میں حاصل ہوگا جب ہم تیار ہوں گے. ظہور موقوف ہے ہماری تیاری پہ. لیکن مثلا اس سے تیاری کے حوالے سے شاید کنفیوژن ہے معاشرے میں تو یقیناً ہے، لیکن علماء کے بیچ میں بھی ہے کہ تیاری سے مراد کیا ہے، کیا کرنا ہے کہ تیاری ہو. تو اس میں کم سے کم جو چیز لازمی ہونی چاہیے کہ معرفت امام ہے. معرفت امام سے بھی ایک اسٹیپ پہلے شناخت، اب پوری دنیا میں شناخت ہونی چاہیے امام کی، وہ بہت کم ہے. ہم خود بھی واضح طور پر یہاں علماء کے بیچ معرفت وہ نہیں ہونی چاہیے، تو عوام اور غیر مسلم دنیا تک پوری دنیا میں نہ ہونے کے برابر ہے. انقلاب اسلامی آنے سے پہلے امریکہ کے پروفیسر تک بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ شیعہ مذہب ہے. بہت کم ہے اس حوالے سے. جی خوب آگا جی، مولا کا ظہور جو ہے درست ہے، ارادہ الہی ہے،
اللہ تعالیٰ کا ہی ارادے سے ظہور ہوگا، لیکن اللہ کب ارادہ کرے گا؟ جب ہم تیار ہوں گے۔ اب یعنی نتیجہ کا نکلا کہ پروردگار کا ارادہ بھی ہماری تیاری پہ موقوف ہے۔ سوال پھر وہیں آ گیا کہ آیا ہم تیار ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ یعنی جہان تشیع کو ہم کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اب آپ یہ کہیں گے جی پہلے سے حالات بہتر ہیں۔ خوب، یعنی اب کیا تضمین ہے کہ حالات بگڑ جائیں، بہتر ہو جائیں؟ اور 1200 سال گزر گئے، ابھی تک تیاری جو ہے وہ ہماری نتیجہ کے ثابت نہیں ہوئی، اور اس میں کتنی ہی نسلیں آئیں چلی گئیں جو کہ مورد ظلم بھی واقع ہوئیں۔ اور اب یہاں لوگوں نے یہ سوال اٹھانا شروع کیا کہ کاش امام ہمارے درمیان میں ہوتے تو یہ کام جلدی ہو جاتا۔ جیسے آپ دنیا کے اندر باقی رہبروں کو دیکھیں، وہ خود حضور ظاہری رکھتے ہیں اور جلدی تیاری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ انقلابات جو ہے دنیا میں مختلف ممالک میں دیکھیں، وہاں رہبر کا ظاہری حضور بہت اہم ہے، ٹھیک ہے۔ پیغمبر اور اولیاء میں بھی آپ دیکھیں ظاہری وجود بہت اہم ہے، یعنی وہ جو کام سینکڑوں سالوں میں ہونا ہے وہ چند سالوں میں ہو جاتا ہے۔ ہاں، اب یہاں ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ امام کی جان کو خطرہ ہے، اور ان کی غیبت کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار نے اس لیے مولا کو جو ہے وہ غائب فرمایا، جس طرح اس سے پہلے بھی حجج الہی کو غائب کیا کہ ان کی جب جان کو خطرہ، جیسے پیغمبر اسلام کو بھی غیبت ہوئی 3 روز غار ثور میں، جان کو خطرہ ہے۔ حضرت یوسف کی جان کو اپنے ہی بھائیوں سے 20 سال کے لیے انہیں کنعان سے غائب کر دیا۔ حضرت موسیٰ کی جان کو فرعون سے اور اس کے لشکر سے خطرہ ہوا ان کو، یعنی ہر جو بھی حجت خدا کے بارے میں آپ مطالعہ کریں گے تو جان اہم تھی، اور اس لیے کہ اللہ نے ابھی ان سے کام لینا تھا۔ اچھا، اب اس کا ایک نتیجہ جو ہے، اگر ہم اس کو بیان کریں تو اس کا ایک برا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اگر ہم یہ بات بیان کریں کہ جی اگر وہ ظاہر ہوتے تو ان کی جان کو خطرہ تھا، پتہ نہیں اب ہمیں تیار ہونے میں شاید ٹائم لگتا۔ تو اب اس میں مد مقابل جو مکتب ہے وہ ایک نیا سوال ابھارتا ہے، وہ کہتے ہیں تو کیا ہوا؟ جان کو خطرہ ہے، شہادت تو میراث ہے، یعنی خدا معاف کرے، نعوذ باللہ آپ کے امام جو ہیں وہ کوئی اپنی جان کے حوالے سے خوف زدہ ہیں، یعنی تو یہ تو شجاعت کے خلاف ہے، یہ تو بزدلی ہے کہ ایک آدمی کی جان وہ چھپ جائے۔ بلکہ وہ اس طرح کے الفاظ بھی توہین امیز ہمارے امام کے بارے میں کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بس ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جان کو خطرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ اب باقی چیزیں جو ہم بیان کرتے ہیں، جی آزمائش ہے یا دوسری چیزیں یا ناصر ابھی نہیں، تو یہ ساری حکمتیں ہیں۔ تو پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر وہ سامنے ہوتے تو آزمائشیں کم ہوتی، ناصر جلدی تیار ہوتے۔ یعنی یہ اس طرح ایک پیچیدہ سا یہ اشکال ہے، اسی لیے آپ سے میں نے آپ کی گفتگو میں جواب ہیں اس کے، ایسی بات نہیں ہے کہ جواب نہیں ہے، صرف اس کو ایک نظم دینے کی ضرورت ہے۔ چونکہ آپ ماشاءاللہ کافی عرصے سے درس مہدویت سے منسلک ہیں، آپ لوگوں کے مطالعات بھی ہیں، تو جواب آپ دے رہے ہیں، لیکن میں یہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جواب اس شبے کو حل کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا خود آپ کے اندر اگر شبہ ہے تو قانع کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ یہ جو سوالات ہیں نا، یہ ہر ایک کے لیے اپنا الگ الگ جواب ہے۔ مثلا یہ جان تو وہ اقرار کرتے ہیں کہ امام میرے ہم ڈر کے مطلب غیبت ہیں، تو ڈر کا مطلب ڈرنا کوئی مطلب کوئی بری چیز نہیں ہے، ڈر اس وجہ سے کہ اعلیٰ اہداف کو پانا ہے، اس لیے اس وجہ سے نہیں کہ امام نے اپنی جان عزیز ہے لہٰذا وہاں پہ زندہ رہنے کے لیے چھپے ہوئے ہوں، قائم کرنا ہے، اس لیے امام کی حیات ضروری ہے۔ اس طرح سے ایک ایک کر کے جواب دیا جا سکتا ہے۔ ہاں جی، ہمارے علاقے میں مثال دیتے ہیں کہ ہم 30 سال بندہ محنت کر کے میدان میں آتا ہے، یہ سپاہ والے 30 روپئے گولی کے ساتھ سانے کے لیے 30 سال جو ہے ضائع کر دیتے ہیں، ڈر نہیں ہوتا۔ اچھا میں اس کا ایک جواب دیتا ہوں، آپ لوگ جو ہیں بے شک میرے جواب کو نقد کریں، اگر آپ سمجھتے ہیں کانے کنندہ نہیں ہے تو شک اس میں جو ہے۔ اس کا جو ہے جواب وہ یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ جس ہستی نے انقلاب لانا ہے وہ
لوگوں کو آئے اپنا منشور بتائے، لوگوں کو تربیت دے، لوگوں کو تیار کرے، یہ عین فطری ہے۔ اور ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سیرت تھی، امیر المومنین کی بھی یہی سیرت تھی، باقی ائمہ بھی یہی چاہتے تھے۔ اور اس سے پہلے اگر انبیاء نے حکومت قائم کی ہے تو عملی طور پر پہلے لوگوں کی ہدایت کا انتظام کیا۔ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کے اگر آپ زندگی پڑھیں، انہوں نے بہت ہدایتی کام کیا، ہدایت سے متعلق بہت کام کیا۔ حضرت یوشع بن نون نے بہت کام کیا، اس لیے لوگ تیار ہوئے۔ حقیقت یہی ہے، لیکن یہاں ایک نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہدایت کا کام پہلے ہو چکا ہو، جو کچھ کہنا تھا وہ کہا جا چکا ہو، تو پھر اس کا سامنے ہونا نہ ہونا برابر ہے، چونکہ جنہوں نے نہیں عمل کرنا وہ سامنے بھی ہوں گے تو عمل، اور جنہوں نے عمل کرنا ہے وہ ان کی غیر موجودگی میں بھی عمل، یعنی ارادہ جو ہے ہمارا مسئلہ رکھتا ہے، نہ کہ ادھر سے۔ دوسرے لفظوں میں اشکال یا شبے کی نوک ادھر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اگر ہوتے تو ہماری ہدایت کا سماع کرتے، کیونکہ وہ ہدایت کا سماع کر چکے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے امام عسکری علیہ السلام تک اور غیبت صغریٰ میں جو مولا کی توقیات ہیں اس میں سب کچھ بیان ہو چکا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام نے کس لیے آنا ہے، ظہور میں کیا کرنا ہے، تیاری کیسے ہوگی، غیبت کیوں ہے، غیبت کے اندر وظائف منتظرین کیا ہے، انتظار کیا ہے، اور جن ناصرین نے تیار ہونا ہے ان کی خصوصیات، سارا کچھ بیان ہو چکا ہے۔ اگر امام بھی سامنے آئے تو وہ یہی کہیں گے کہ اپنے اندر یہ خصوصیات پیدا کریں، اور وہ خصوصیات، وہ سارا کچھ، چند ہزار احادیث ہیں جو مہدوی ہیں، 3000 سے زیادہ ہیں، تو وہ سب کچھ بیان ہو چکا ہے۔ خوب، جب سب کچھ بیان ہو چکا ہے، یعنی تیاری کے لیے جو کچھ کہنا تھا وہ سارا کچھ، اب مسئلہ جو ہے وہ ہماری طرف سے عزم اور ارادہ میں سستی ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے میں سستی ہے کہ ہم بے عنوان یہ امت ابھی تیار نہیں ہو رہے۔ نتیجہ جو ہے، اور اگر ہم تیار نہ ہوں تو پھر امام کا ظاہر ہونا یا غائب ہونا کوئی فرق، اور ادھر الہی حکمت اور الہی سنت کیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، نہ کہ امام کا نام لیا ہے۔ قوم جب تک اپنی تقدیر خود بدلنے کا ارادہ نہیں کرے گی اس وقت تک اللہ، چاہے امام نبی سب کچھ حاضر بھی، لیس للانسان الا ما سعی، کوشش اور کاوش ہماری طرف سے کمی ہے۔ اور خود جو خط لکھا مولا نے شیخ مفید علیہ رحمہ کو کہ ایھا الصدیق ایھا السدید، بڑی محبت تھی مولا کو شیخ مفید سے، بڑے اچھے القاب سے، اس میں بھی جو جملہ تھا کہ لو ان اشیاءنا وفقکم اللہ لطاعتہ علی اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعہد لما تأخر عنہم الیمن بلقائنا، اس میں بھی امام نے مد مقابل لوگوں کو کہا کہ ان کی وجہ سے میں نہیں آ رہا، چونکہ سب کچھ بیان ہو چکا ہے۔ فرمایا اگر ہمارے شیعہ، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اگر آپس میں ہم دل ہوتے اور ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے، یعنی وعدہ بیان ہو چکا ہے، عہد بیان ہو چکا ہے کہ ہم نے انتظار کی حالت میں کون کون سے کام کرنے ہیں۔ مثلا ہم نے اپنی معرفت بڑھانی ہے، مولا فرماتے ہیں اگر یہ ہم سے کیا ہوا عہد پورا کرتے تو میرے ظہور میں تاخیر، سوال یہ کہ عہد کیا ہے، مثلا ہم نے اپنی معرفت بڑھانی ہے، مثلا ہم نے امام کا ذکر زیادہ سے زیادہ نشر کرنا ہے، مثلا ہم نے امر بالمعروف کرنا ہے، مثلا ہم نے رفاع پہ کام کرنا ہے۔ اب ہم دیکھیں نا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، یا اگر آپ مکیال المکارم اٹھائیں، ایک بہترین کتاب ہے مہدویت کی، انہوں نے 313 جو ناصر ہیں ان کی 70 خصوصیات بیان کی ہیں۔ اب 70 میں مثال دے رہا ہوں، 100 سے زائد ہیں خصوصیات، انہوں نے مثال۔ اب میں اس کتاب کو میں نے کبھی پڑھا ہے، اس میں 313 ناصرین کے خصوصیات کی فہرست کو ایک دفعہ دیکھ لوں، اچھا اب اس کے اندر جو خصوصیات لکھی ہیں میں کوشش کروں، اگر تو میرے اندر کچھ ہیں تو فابیہ، نہیں ہے تو میں وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں، اور دوسروں کو بھی بتاؤں کہ مہدوی آمادگی جو تیاری ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ والے کام جو لسٹ ہے یہ ہم کرنا شروع، اور آگے بھی اس لسٹ کو نشر کرنا شروع تو نہیں۔ اصل ہم اس چیز کے پیچھے ہی نہیں گئے کہ 313 ناصرین کی خصوصیات کیا ہیں، پھر ان کو پڑھیں، پھر اس کو اپنے وجود میں پیادہ کریں، اور پھر اسے آگے نشر کریں تاکہ ایک سوسائٹی تشکیل، یعنی عدم العمل، وہ جو محقق توسی خواجہ نصیر توسی کا
فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ غیبتہ منا، وہ یہاں ہے کہ امام کی غیبت کی وجہ نہ اللہ ہے نہ خود ہیں، بلکہ ہم شیعہ ہیں، ہم ملت شیعہ۔ تو بس نتیجہ کیا نکلا؟ جی ہاں، اگر امام ہوتے یقیناً فرق پڑتا، لیکن کب؟ جب ہم عمل کرتے، جب ہم ارادہ عمل رکھتے۔ لیکن اگر ہم ارادہ نہ رکھیں تو پھر ان کا ہونا نہ ہونا کوئی فرق نہیں تھا، جس طرح باقی 11 شہید ہوئے یہ بھی ہو جاتے۔ لیکن اگر ہم، اب آپ کہیں گے کہ خوب ارادہ عمل کے لیے ہدایت پہلے موجود ہو نا، جی ہاں، یہاں ہدایت پہلے سے موجود ہے۔ 11 ائمہ نے سب کچھ بیان کر دیا کہ مہدی کے لیے تیاری کیسے ہوگی، انتظار کیا ہے، وظائف منتظرین کیا ہے، کیا انتظار کی خصوصیات کیا ہیں، ناصر کیسے تیار ہوں گے، ناصروں نے کون کون سے کام کرنے ہیں، ان کی کیا صفات ہے۔ مثلا میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو کہ مہدی کے ناصر کیسے ہوں گے۔ اب انہوں نے ایک جملہ فرمایا کہ یعرفون اللہ حق معرفتہ، یعنی وہ اللہ کی ایسی معرفت رکھتے ہوں گے جس طرح حق ہے معرفت رکھنے کا۔ اب حق ہے معرفت رکھنے کا، یہ یا اللہ کو پتہ ہے یا اس کے رسول کو پتہ ہے یا مولا علی کو پتہ ہے، ہمیں کیا پتہ معرفت کا حق کیا ہے۔ لیکن ناصر اتنی معرفت رکھیں گے کہ حق کے معرفت خدا ادا۔ اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں، اب سب اہل علم ہیں، توحید میں کتنا ہم پڑھیں کہ حق کے معرفت جو ہے وہ ادا ہو؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ اگر سب سے اعلیٰ ترین موحد بننا ہے تو سب سے پہلے آیات قرآن جو اللہ کی توحید کے بارے میں ہیں وہ ہم سب ان کو مطالعہ کریں، اس پہ غور و فکر کریں، اس کے ضمن میں جو تفاسیر ہیں ان کو بھی پڑھیں۔ دوسرے مرحلے میں ہم احادیث توحید جو ہمارے مجامع روائی میں ہیں ان سب احادیث توحید، تمام ابواب جو اللہ کے بارے میں ہیں وہ سارے ابواب پڑھیں۔ تیسرے مرحلے میں ہم ائمہ علیہ السلام کے جو مناظرے ہیں توحید پہ ان سب کو۔ چوتھے مرحلے میں ہم جو بزرگان کی کتابیں ہیں توحید پہ ان سب کو پڑھیں۔ علم کلام کی تاریخ سے متعلق کہ جس میں ہمارے بزرگان کے مناظرے ہیں، جیسے ابھی پاکستان کے ایک علاقے میں الہاد کا شبہ بڑھ رہا ہے، تو اب وہاں زیادہ توحید پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک علاقے میں جو ہے وہ ولایت سے متعلق شبہات زیادہ ہیں، وہاں زیادہ ضرورت ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک استاد سے پوچھا کہ کم از کم ایک عالم دین کو کتنی توحید پڑھنی چاہیے؟ اس نے کہا 1000 گھنٹہ۔ اب آپ خود ذرا تصور فرمائیں، 1000 گھنٹہ اگر میں روزانہ 4 گھنٹے توحید پڑھوں تو کتنے دن لگیں گے؟ 250۔ سادہ سا جواب ہے۔ انسان توحید کا متخصص بن سکتا ہے 4 گھنٹے اگر ہر روز دے، تو پھر ہم حق کے معرفت کے نزدیک پہنچ جائیں گے۔ کیسے؟ کہ پڑھنے کی حد تک ہم سب کچھ پڑھ لیں گے۔ یقیناً جب ہم اتنا وسیع مطالعہ کریں گے خواہ نہ خواہ ہمارے عمل پر بھی اس کا اثر ہوگا، ہماری اندر کا باطن بھی تبدیل ہوگا، ہماری عادات اخلاق، واقعاً مزاج توحیدی ہو جائے گا۔ جیسے ابھی آپ لوگ مہدویت زیادہ پڑھ رہے ہیں، تو اب آپ جب اپنے علاقے میں جاتے ہیں تو لوگ خواہ نہ خواہ آپ سے توقع رکھتے ہیں مہدوی بات کرنے کی۔ کیوں؟ چونکہ آپ کا مزاج مہدوی ہے، آپ شوق رکھتے ہیں، مطالعہ رکھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ ایک آدمی جو ہے وہ مثلا فقہ کے موضوع پہ زیادہ، تو مزاج اس کا فقہی ہے۔ اچھا، اب یہ ہے توحید۔ اسی طرح بحث نبوت ہے، اسی طرح بحث ولایت ہے۔ معرفت کی بحثیں کامل ہونے کے لیے چند سال کافی ہیں، لیکن اگر ہم نہ کرنا چاہیں تو 10 سال 20 سال بھی حوضے میں بیٹھے رہیں، کوئی فرق ہے؟ تو بس میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یعنی وہی جو بات ہے کہ ہماری طرف سے مسئلہ ہے، اگر یہی حالت ہماری رہے، ہماری سے مراد ہم کی نہیں، کلی میں بات کر رہا ہوں، تو امام ظاہر بھی ہو جائیں تو کوئی خاص فرق پڑنے والا، ہاں ان کا دیدار کرنے والے، ان سے پھونک مروانے والے، تعویذ لینے والے، اپنی جو دیگر حاجات جو ہم حرم جا کے معصومین کے جو وہ رش ہو جائے گا، بس ٹھیک ہے، وہ اس طرح کا رش تو بڑھ جائے گا مولا کے پاس، لیکن پھر بھی جس ہدف کے لیے وہ ظاہر ہوں گے وہ ہدف وہ اس وقت پورا ہوگا جب ہم خود چاہیں گے اس ہدف کی طرف جانا جو ہے وہ چاہیں گے۔ جیسے آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہاں چونکہ بات اب ناصروں کی ہو رہی ہے،
چھوٹا سا یعنی ایک واقعہ آپ کی خدمت میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک اہم ترین شخصیت خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے امام کی نصرت کرنی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب دیکھنا ان کے بارے میں گفتگو، ہماری کتنی معلومات ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں؟ آیا واقعاً ہمارے دلوں میں حب عیسیٰ بھی ہے یا نہیں؟ عجیب سی بات ہے. آپ توجہ فرمائیں، ایک شخصیت سے میری ملاقات ہوئی جو خواص میں تھے، اور انہیں یہ شرف حاصل تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرتے تھے. حضرت عیسیٰ زندہ ہے نا، آسمانے، تو وہ ان سے کبھی کبھی، تو میں ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ مہدوی گفتگو فرماتے ہیں تو آپ کی آج میٹنگ کروا دیں. وہ چونکہ میں انہیں جانتا بھی ہوں، وہ بہت عرفانی مزاج ہیں، بہت ان کی ٹائم جو ہے وہ ریاضت میں گزرتا ہے. انہوں نے کہا نہیں آقا، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں حضرت عیسیٰ بن مریم سے جو ہے وہ گفتگو کرتا ہوں کبھی کبھی. انہوں نے کہا پہلے مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، میں اسی طرح ریاضت کے دوران ایک دم ایک حجاب ہٹا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، تو ایک شخص دیکھا جس نے مجھے سلام کیا اور میں حالت شوق میں تھا کہ یہ کیا ہوا. پھر انہوں نے دوسری دفعہ سلام کیا، پھر تیسری دفعہ، پھر میں جواب کیوں نہیں دے رہے؟ میں گھر میں بیٹھا تھا اپنے، یہ کیا ہوا؟ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں عیسیٰ ابن مریم. پھر نظروں سے غائب ہو گئے. کہتے میں پھر کلیسا گیا، عیسائیوں کے چاند کلیسا گیا، تو ان کے پاس تصویریں ہیں، جو ان کی تصویریں ہیں بالکل اسی طرح کی. یہ تصویریں صحیح ہیں، یہ جو حضرت عیسیٰ کی تصویریں آ رہی ہیں یہ پتہ نہیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، اس سے ملتی جلتی ہی. پھر دوبارہ کہتے ہیں مجھے ایسے ہی اتفاق ہوا، تو پھر اب ہونے لگ گئی گفتگو ہلکی پھلکی. تو کہتے ہیں کہ آپ کی کرواؤں؟ ٹھیک ہے. اب وہ خود واسطہ بن گئے، چونکہ مجھے تو نظر نہیں آ رہے تھے، انہیں نظر آ رہے تھے، چونکہ وہ اہل ریاضت تھے. تو انہوں نے کچھ پڑھا تو انہوں نے کہا جی وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. میں نے بھی وعلیکم السلام کہہ دیا. اچھا ابھی بھی میں یقین کے عالم میں نہیں تھا. آپ ہوتے آپ کو یقین ہو جاتا. پھر انہوں نے کہا جی وہ آپ کو سلام کر رہے ہیں. میں نے جواب دیا. انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ کو آپ سے سوالات ہیں. اچھا جی پوچھیں. سب سے پہلے انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ شکوہ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے مہدوی دروس میں اور مہدوی گفتگو میں امام مہدی علیہ السلام کا نام تو لیتے ہیں، لیکن آپ نے میرا نام لیا ہے لیکن کبھی مجھے نہ سلام کیا، نہ مجھ پر صلوات بھیجی، اور نہ میری والدہ مریم پر. اب میں سوچنے میں لگ گیا. میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، حالانکہ میں زندہ حجت ہوں، میں بھی موجود ہوں نا. تو آپ نے کبھی بھی نہ مجھ پر سلام بھیجا، جیسے السلام علیکہ یا روح اللہ، کبھی بھی نہیں کہا. اور نہ جو ہے میری والدہ پر، وہ دنیا سے جا چکی ہیں لیکن آپ نے ان پر کبھی بھی صلوات نہیں بھیجی. حالانکہ میری والدہ وہ ہستی ہیں کہ جب سارے روز محشر جب سب جنت میں جائیں گے تو بہشت میں نبی اسلام کی شادی کس سے ہوگی؟ حضرت مریم سے. ایک ہستی جس سے حضرت ہمارے پیغمبر اسلام ازدواج فرمائیں گے وہ حضرت مریم ہے، حضرت خدیجہ سے ہٹ کر. انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا میری والدہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ خاتم النبیین کی زوجہ بنیں گے. آپ نے کبھی ان پر سلام ہی نہیں بھیجا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں محقق صاحب، آپ مہدویت میں تخصص ہے آپ کا، آپ لوگوں کو کیا بتاتے ہیں کہ جب امام مہدی آئیں گے اور میں بھی آؤں گا تو میں کیا کروں گا؟ آپ کا کیا خیال ہے میں کیا کروں گا؟ میں نے کہا آپ دنیا عیسائیت میں تبلیغ کریں گے اور ان کو امام زمان کی طرف دعوت دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اور میں نے کہا وہاں جو دجال ہیں ان سے آپ کی جنگ ہوگی. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. میں نے کہا اور آپ ظاہر ہے دنیا عیسائیت کو مطمئن کریں گے تو آپ عیسیٰ بن کے جائیں گے تو ظاہر ہے پھر ان کو دین عیسیٰ پر، صحیح جو دین عیسیٰ ہے اس پر لوگوں کو دعوت دیں گے اور ساتھ اپنے معجزات بھی دکھائیں گے. جیسے آخر لوگوں نے تو آپ کو نہیں دیکھا ہوگا، کیسے ان کو یقین ہوگا کہ آپ مردوں کو زندہ کریں گے، نابینوں کو شفا دیں گے، یہ سارے. تو انہوں نے کہا یہاں آپ غلطی کر رہے ہیں. میں احکام انجیل تو بتاؤں گا تاکہ ان کو مطمئن کروں،
لیکن میں معجزے نہیں دکھاؤں گا، معجزے حجت جو اس وقت کی امام ہوں گے جن کا میں تابع ہوں گا وہ دکھائے گی۔ اب یہ میرے لیے ایک نئی بات تھی جو کسی کتاب میں، پھر میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اگر میں معجزے دکھانے شروع کر دوں تو یہ جو ساری دنیا عیسائیت ہے یہ ساری میری طرف کھینچی چلی آئے گی، جس میں دوبارہ بد منافق اچھے برے سب مکس ہو کے آ جائیں گے۔ مجھے اچھے لوگ چاہیے، خالص چاہیے، تاکہ نا خالص سے میں جنگ کروں، تو یہ تو پھر سارے اکٹھے ہو جائیں گے، پھر ہم ان میں سے کیسے تفریق کریں گے؟ تو میں فقط احکام میں اس جو ہمارے جس جو احکام میں لے کے آیا تھا وہی بیان کروں گا، شریعت صحیح معنوں میں دلائل کے ساتھ بیان کروں گا، تاکہ اس سے جو لوگ حق والے ہوں گے، صحیح مخلص اور حق والے، وہ میرے پاس آ جائیں گے۔ جو میرے دشمن ہوں گے وہ واضح ہو جائیں گے، وہاں حق اور باطل کی تشخیص ہو جائے گی، پھر ہم اہل حق باطل سے جنگ کریں گے اور ان کو حق کی طرف لائیں گے۔ لہٰذا میں کوئی معجزہ نہیں دکھاؤں گا۔ میں نے کہا کہ آپ جو ہیں اس وقت کس دین پر ہیں؟ اب یہ میرا سوال تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے دین پر ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا میرا تو یہی خیال ہے کہ آپ آخری دین پہ ہونا چاہیے آپ کو، چونکہ ہمارے پیغمبر جو ہیں وہ آخری پیغمبر، اور پچھلی جو شریعتیں ہیں وہ ساری۔ اب انہوں نے میری تصحیح کروائی، انہوں نے کہا یہ حکم زمین پر ہے، میں آسمانوں میں ہوں، زمین پر جب میں جاؤں گا ہاں اس وقت، پر اس وقت میں جس شریعت پر میں بھیجا گیا تھا میں اسی شریعت پہ ہوں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ایسی ایسی ہستیاں موجود ہیں، یعنی یہ چیزیں ہیں، ہم نہیں ان کے پیچھے جاتے، ورنہ ہیں، وہ تو واضح ہے۔ نہیں 40 منٹ گفتگو ہوئی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ کے امام کا ظہور ہوگا، جب آپ لوگ چاہیں گے، جب آپ، یہی بات ہے نا کہ جب آپ تیاری کریں گے، جب ظہور ہوگا تو میرا بھی اسی وقت نزول ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بات چل رہی تھی کہ ہم جو ہیں وہ، البتہ وہ پھر وہ درمیان میں جو واسطہ تھے انہوں نے کہا یہ اتنی لمبی گفتگو صرف آپ سے ہوئی ہے ان کی، ورنہ ہمیں یہ 2-3 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں دیتے، اور تاکید کر کے گئے کہ آپ تعریف کی، تاکید کی، کہا کہ آپ اپنے درسوں میں میرا نام بھی اور اپنی نمازوں کے بعد مجھے بھی سلام کریں، جس طرح آپ باقی ائمہ کو سلام کرتے ہیں۔ جیسے آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، زیارت آل یاسین، تو اس میں میرا جو سلام بھی اور میری والدہ پر بھی درود ضرور بھیجیں۔ یہ ان کی طرف سے پوری دنیا تشیع پر بھی ایک شکوہ تھا، اور یہ شکوہ جو ہے میں سمجھتا ہوں حق بجانب تھا۔ کہ تو خلاصہ یہ ہے کہ آج کا درس جو ہے وہ موضوع بنا، ہم نے ایک شبے کو مطرح کیا اور اس کا جواب، اب مجھے نہیں پتا میرا اس جواب سے آپ راضی ہیں یا نہیں، کانے کنندے ہیں یا نہیں، ممکن ہے یہ ابھی مزید اس پہ کام ہونے والا ہو، لیکن یہ ایک اہم شبہ تھا۔ تو اس روایت کو مکمل کر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قائم کے جو 313 ناصر ہیں وہ سارے اولاد عجم، بعضهم یحمل فی السحاب نہارا، فرماتے ہیں بعض لوگ جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں وہ کس طریقے سے آئیں گے؟ فرماتے ہیں کہ وہ بادلوں پر، یعنی دن کا ٹائم ہوگا اور بادلوں پر جو ہے وہ سوار ہوں گے اور روانہ ہوں گے کہاں؟ امام مہدی علیہ السلام کی طرف۔ یعرف باسمہ واسم ابی، اور یہ جو 313 ہیں ان کو پہچانا گیا ہے، جانا گیا ہے ان کے نام سے، ان کے والد کے نام سے، یعنی ہمارے امام ان کو جانتے ہیں اور خود امام زمان بھی ان کو جانتے ہیں۔ وَنَسَبِهِ، ان کا نسب بھی معلوم ہے، وَحِلِّيَّتِهِ، اور ان کی جو خصوصیات ہیں ظاہری باطنی وہ بھی، یعنی سیرت ان کی معلوم ہے۔ کچھ تو یہ ہیں، اور کچھ جو ہیں بعضهم نائم علی فراشہ، اور بعض جو ہیں وہ سوئے تو اپنے گھروں میں ہوں گے، لیکن فیوافیہ فی مکہ علی غیر میعاد، لیکن ان کو توفیق حاصل ہوگی کہ وہ مکہ میں امام وقت سے ملاقات کریں گے، حالانکہ اس سے پہلے ملاقات کے لیے کوئی تیاری نہیں تھی، یعنی کوئی پتہ نہیں تھا، کوئی پہلے سے وعدہ نہیں تھا کہ آپ نے فلاں دن یا فلاں ٹائم وہاں پہنچنا ہے، ایک دم ناگہاں، اس لیے کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ناگہاں ہے۔ بہت سارے لوگ ابھی سمجھ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کب ظہور کرنا ہے، تو آج بھی 313 کامل ہو جائیں تو ہم سب کے لیے بھی ناگہاں ہیں ایک اعتبار سے، ٹھیک ہے۔
فوراً نشانیاں جو ہیں وہ شروع ہونا، البتہ نشانیوں سے ہم سمجھ جائیں گے، نشانیوں سے سمجھ جائیں گے، لیکن کب نشانی کا آغاز ہو وہ ہمارے لیے ناگہاں۔ ایک اور روایت بھی نمبر 9 کو بھی آپ دیکھ لیں، جناب ابی بصیر امام باقر علیہ السلام سے جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ ان القائم یہبط من سنیت ذی طویٰ فی عدت اہل بدر 313 رجلا، فرماتے ہیں کہ ذی طویٰ جو ہے یہ کہاں ہے؟ ذی طویٰ یہ سلسلہ جو ہے وہ ویسے تو مدینہ کے قریب ہے، ایک سلسلہ ہے پہاڑی کا ذی طویٰ، وہاں جو ہے امام اتریں گے اپنے کچھ ایک گروہ جو ہے یاران کا کہ جو اہل بدر کی تعداد کے مطابق ہیں۔ چونکہ دیکھیں نا امام کی جو ملاقات ہے اپنے یاران سے، اس میں ایک روایت یہی ہے کہ مدینہ میں ذی طویٰ میں ملاقات ہے اور وہاں سے وہ مکہ یاران کے ساتھ روانہ ہوں گے اور مکہ سے اعلان رسمی ہے ظہور کا۔ بعض کہتے نہیں جب مکہ پہنچیں گے تو وہاں جو ہے جس طرح پچھلی روایات مکہ کا نام لے رہی ہیں، لیکن یہ روایت جو ہے وہ ذی طویٰ کا نام لے رہی ہے۔ حتیٰ یسند ظہرہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جو ہے وہ پشت کو ٹیک لگائیں گے الی الحجر الاسود، اور یحز الرایۃ الغالبہ، اور وہ پرچم جو ہے جو فتح کا پرچم ہے اسے لہرائیں گے، اور وہ فتح کا پرچم کون سا ہے؟ ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم۔ اور اس کے بعد علی بن حمزہ کہتے ہیں کہ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جعفر، ہم نے یہی جملے جو ہیں امام باقر علیہ السلام کے 7ویں مولا کی خدمت میں بھی بیان کیے۔ فَقَالَ کتاب منشور، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کتاب منشور میں ثبت ہے۔ یہ کتاب منشور جو ہے یہ حقیقت میں وہی حضرت کی کتاب ہے، جو امام مہدی علیہ السلام کو جو لوح ملنی ہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے جو حضرت کو دستور ملا ہے، جو الواح پہلے سے نازل ہوئیں، اس میں جو حضرت کی لوح ہے اسے کہتے ہیں کتاب منشور کہتے ہیں، اس کے اندر یہ چیز جو ہے وہ درج ہے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے مولا امام زمان علیہ السلام کے ناصرین میں سے انشاءاللہ قرار پائیں، ان کا دیدار نصیب ہو، ان کا ظہور جو ہے ہم اپنی زندگی میں دیکھیں اور مولا کے خدمت گزار قرار پائیں انشاءاللہ۔